اسرائیل اور امریکہ کے باہمی تعلقات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اسرائیل شروع دن سے ہی امریکی سپورٹ کے ذریعے فلسطینی علاقوں پر قابض ہے، کیونکہ جب کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائی گئی تو امریکہ نے اسے دبانے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کے موقع پر امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا تھا اور بدنام زمانہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کروا کر اسرائیل کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا گیا تھا۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ میں پیش کی جانے والی ہر اسرائیل مخالف قرارداد کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ بمشکل چند ایک قرارداد ایسی ہیں جن میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ امریکہ نے شروع دن سے ہی اسرائیل کو تو آزاد ریاست تسلیم کر رکھا ہے، لیکن فلسطین کو آج تک آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا ہے۔ جبکہ اسرائیل کے خلاف پیش کی جانے والی حالیہ قرارداد پر اگرچہ اوباما نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، لیکن گزشتہ 8 سالوں سے اوباما نے اسرائیل مخالف کوئی قرارداد پاس نہیں ہونے دی ہے، بلکہ حال ہی میں اوباما انتظامیہ نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو $38 بلین کی سب سے بڑی امداد دینے کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کے حق میں امریکہ کی پالیسی ہمیشہ مثبت رہی ہے، اور حالیہ پیش کی جانے والی قرارداد پر اوباما انتظامیہ کا ویٹو پاور کو استعمال نہ کرنا محض دکھاوا اور الیکشن میں اسرائیل نواز ٹرمپ سے ہار کا بدلہ لینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے باوجود آباد کاری جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد نہ صرف مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی آباد کاری بڑھے گی، بلکہ تل ابیب سے لے کر القدس کو دارالحکومت بنانے کی اسرائیلی کوششیں بھی تیز ہو جائیں گی۔ دوسری طرف اسرائیل کا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کا تاریخی ریکارڈ بھی یہی بتا رہا ہے کہ اسرائیل کو حالیہ قرارداد سے کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل فلسطین کے اکثریتی آبادی والے علاقے میں مغربی کنارے میں تیزی سے آباد کاری کر رہا ہے، اور فلسطین کا یہ مغربی کنارہ 5640 مربع کلومیٹر زمینی جبکہ 220 کلومیٹر بحری رقبے پر مشتمل ہے، جس میں 27 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اور 4 لاکھ کے قریب غیر قانونی طور پر غاصب اسرائیلی آباد ہیں۔ جبکہ اقوام متحدہ کی قرارداد 242 کے مطابق اسرائیل کی نہ صرف مشرقی فلسطینی علاقے میں آباد کاری غیر قانونی ہے، بلکہ فلسطین کے مغربی علاقوں میں بھی قائم کی جانے والی اسرائیلی بستیاں فلسطینی علاقوں پر قبضے کے مترادف ہیں۔ لیکن عرب اسرائیل جنگ کے بعد اقوام متحدہ سے منظور ہونے والی اس قرارداد کے باوجود اسرائیل نے فلسطین میں غیر قانونی آباد کاری تاحال جاری رکھی ہوئی ہے، اور نیتن یاہو کے دور میں اس میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کی حالیہ قرارداد اور امریکہ اسرائیل کی حالیہ لفظی جنگ سے اسرائیل پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ یہ صرف ایک طرف ٹرمپ کے جیتنے کے بعد اسرائیل کی فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں بڑھتی ہوئی آباد کاری کی مہم ہے، جبکہ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے میں مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کی باہمی کشمکش اور غفلت ہے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ فلسطین کے مغربی کنارے میں نئی آباد کاری سے اسرائیل کا مقصد اپنی حدود میں توسیع کرنا ہے، جس کے لیے امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتیں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پس اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم، امریکہ کی درپردہ اسرائیل نوازی اور ٹرمپ کی 20 جنوری کے بعد کھل کر اسرائیل کی حمایت اور اقوام متحدہ میں رد و بدل بیانات سے یہ حقائق سامنے آ جاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جاری حالیہ کشمکش اور خانہ جنگی کا مقصد بلڈ بارڈرز نامی خفیہ منصوبے کو مکمل کر کے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کرنا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے بعد عالمی طاقتوں کا اگلا ہدف مشرق وسطیٰ کبریٰ ہے، جس میں پاکستان سمیت ترکی، افغانستان جیسے دیگر اسلامی ممالک شامل ہیں۔
اس لیے پاکستان کو عالمی طاقتوں کے اس مذموم منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ صرف بھرپور طریقے سے تیار رہنا چاہیے بلکہ عملاً جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ نیز سعودی عرب اور ترکی سمیت پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر کے مشکل میں پھنسے ہوئے اسلامی ملکوں کی پاکستان کو مدد کرنی چاہیے تاکہ پڑوس میں لگی آگ کی چنگاریاں پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ جائیں اور مشرق وسطیٰ کے بعد گریٹر مشرق وسطیٰ کے نام پر پاکستان سمیت دیگر اسلامی ملکوں کو بدامنی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی